ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ۔ کچھ سوالات ہیں جو آپ نے ہم سے کیے ہیں ٹیلی فون کالز کے ذریعے، ان کے جوابات پہلے شامل کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ نذیر احمد صاحب نے سبی سے سوال کیا تھا کہ کیا وہ اپنے والد کے لیے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، تراویح ایک بدنی عبادت ہے تو غیر کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا کوشچن کیا تھا بہن نے کراچی سے کہ صلاۃ التسبیح کا ثواب کیا اپنے والدین کو پہنچا سکتے ہیں؟ تو ہاں، کسی بھی نفلی یا فرض عبادت کا ثواب اپنے والدین کو یا کسی اور مسلمان کو پہنچانا جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک بھائی نے کوشچن کیا مصباح ہے کہ کیا کبھی تراویح پڑھنا ممکن نہیں ہوتا تو کیا ہم تنہا وتر پڑھ سکتے ہیں؟ تو بلا شبہ بعض اوقات انسان کو ایسی مجبوریاں پیش آتی ہیں کہ اس کے لیے چھوڑ سکتا ہے وہ، اور وتر بھی تنہا پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تراویح کی جماعت شروع ہو جائے اور میں پیچھے اپنے وتر پڑھتا رہوں؟ ہاں، اگر ان کو مجبوری ہے تو پھر ایسا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جی علامہ صاحب، ہے کوئی سوال آپ کے پاس؟ سوال ایک ضمن بہن نے پوچھا تھا کہ قضائے عمری کس وقت کر سکتی ہیں؟ تو ہر اس وقت جس وقت نماز پڑھنا جائز ہے، مکروہ اوقات نہ ہوں، اس وقت جو ہے وہ قضائے عمری نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کی وضاحت تھی کہ ادارے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس کا یہی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ادارے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، ہم نے یہ کہا تھا کہ ادارہ جو ہے وہ امین ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ دیں آپ، لیکن جب تک فقیر کے ہاتھ میں زکوٰۃ نہیں پہنچے گی، جس مصرف کی زکوٰۃ ہے اس وقت تک نہیں پہنچے گی، تو زکوٰۃ سمجھو ابھی معلق ہے، یعنی کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، معلق ہے۔ تو اس لیے اگر اس ادارے سے زکوٰۃ ضائع ہو گئی، وہ ادارہ جو ہے وہ امین نہ رہا، تو زکوٰۃ آپ کو دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے حوالے سے ہمارا مشورہ یہ کہ قابل اعتماد ادارہ ہو، جس میں باقاعدہ علماء کی زیر نگرانی وہ کام کرتا ہو۔ جس طرح ہمارے یہاں پہ خود خواجہ غریب نواز ٹرسٹ ہے، الحمدللہ حاجی صاحب سارے کام علماء سے مشورہ لے پوچھ کے کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، تو اس ادارے پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے اور اس کو اپنے زکوٰۃ وغیرہ دیگر صدقات دیے جا سکتے ہیں۔ بلکہ بہت نازک اور باریک چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی صاحب ڈسکس کرتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ کسی جگہ جو ہے خلاف شرع ہیلے سے مطلب کیا ہے؟ ہیلا کیا ہے؟ مطلب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، مطلب آپ نے کسی ایسے غریب آدمی کو پکڑا اور کہا کہ جی میں نے اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہوں، یا دوست کو دینا چاہتا ہوں، یا اپنے کسی من پسند ادارے کو دینا چاہتا ہوں، اور تم یہ زکوٰۃ لے لو اور ان کو تحفہ دے دو، یہ ہیلا ہے؟ دیکھیں، جو ہیلے کی فقہائے کرام نے ایک اصطلاح رکھی ہے، ہماری فقہ کی کتابوں میں تھی، وہ دین کے بنیادی مسالے اور دین کی بنیادی ضرورتوں کے لیے تھی، وہ بھی بامر مجبوری ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر انسان صاف مال سے پیسہ دیا جائے، تب ہیلے کی حاجت رکھی تھی۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ ہیلے اور حلالے جو مشروط قسم کے کھل پڑے اور پورا ایک دربار کھل پڑا ہے کہ جس کو جو کام کرنا ہے وہ زکوٰۃ۔ دیکھیں، سب سے بنیادی جو ہم نے گفتگو کی ہے کہ جب قرآن مجید نے مصارف بیان کیے، وہ مصارف یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ ورلڈ کے اندر جو ہے وہ کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ایک وقت کھانے کا ہے، دوسرے وقت کھانے کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ مسلم سوسائٹی کو آپ دیکھیں کہ وہ کتنے تنزل میں جا رہی ہے، لوگوں کے پاس جو ہے وہ کھانے پینے کا نہیں ہے، ان کے بچے، ان کی زندگیاں، ان کی ایجوکیشن، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، پریشان ہیں لوگ، اور لوگ جو ہے اپنی زندگیوں کو ختم کر رہے ہیں۔ اس حالت میں آپ جو ہے وہ ہیلوں کے پیسے گما کے اور دوسرے پروجیکٹس پر اور دوسری چیزوں پر آپ لگائیں، تو یہ قرآن کے جو مصارف ہیں اس کے اندر تصرف بلا وجہ ہے، یا تو مفت بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو کہ بنیادی حاجت ضرورت ہو کہ جس کی وجہ سے دین کی بنیاد خراب ہو رہی ہے، تو اس وقت یہ ہیلا کیا جا سکتا ہے۔ بغیر ضرورت کے ہر وقت ہیلا کرنا، ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس میں دوائی لینا چاہتا ہوں، حقیقت ریئل، تو میں ایسا کر لوں کہ زکوٰۃ کے پیسے پکڑ کے ہیلا گما کے، حالانکہ وہ مستحق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں؟ وہ ایک غریب اور فقیر کہاں جائیں گے، یہ بھی بات کریں گے۔ ناظرین، نصاب ضرور طے